کتنی عارضی تھی رونقیں، کتنا خاموش اب یہ زمانہ ہے، بہت کر لی خطائیں، اب روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے۔ حالات بتا رہے ہیں کہ بہت مختصر زندگی کا فسانہ ہے، نشان بھی نہ رہے گا باقی، سب کچھ یوں مٹ جانا ہے۔ پھر رکھ کر رب پر یقین کی ڈوری زندگی کو بڑھایا جاتا ہے، ٹوٹ جائے جب انسان تو پھر اس کو اور آزمایا جاتا ہے۔ ساتھ چھوڑتا نہیں وہ رب کبھی بھی، بس صبر کا امتحان لیا جاتا ہے۔ ہار جائے تو ہار جائے، جیت جائے جو تو ان کو رب مل جایا کرتا ہے۔ بھیگی ہوئی آنکھوں اور ہنستے ہوئے ہونٹ، پھر اس کو دل کا حال بتایا جاتا ہے۔ لے آئے جن کو محبت رب کے عشق میں، ایسے ولی والوں کو پھر اپنا آپ بتایا جاتا ہے۔ خواہش ہر موڑ پر ساتھ چھوڑ جاتی ہے، سانسیں چلتی ہیں فقط، پھر بس ایک رب کو منایا جاتا ہے، بس پھر ایک رب کو منایا جاتا ہے۔ زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے مزاج کے حامل ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ہمارا ان سے نبھا نہیں ہو پاتا۔ پھر زندگی میں ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو کرخت اور ترش مزاج کے حامل ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا ان سے نبھا ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے لیے مخصوص کر دیتا ہے، چاہے ان کے مزاج میں تضاد ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اللہ بعض لوگوں سے دور کر دیتا ہے، چاہے وہ ایک جیسے کیوں نہ ہو۔ اس لیے زندگی میں اگر کبھی بھی تمہیں کسی دوست یا کسی محبوب کو کھونا پڑے تو مایوس مت ہونا، اسے اللہ کی تقسیم سمجھ کر سر جھکا لینا۔ وہ دنیا سے آنسو چھپانے والی لڑکی، وہ تنہائی میں آنسو بہانے والی لڑکی جو ہنسائے تو دیکھتی رہ جائے دنیا، اور رب کی محبت میں مسکرانے والی لڑکی، خوشی کے موقعوں پر جو آنسو بہائے، اداس لمحوں میں جو مسکرائے، وہ تشکر کا پیکر عاجز مزاج لڑکی، اور رب کی رضا میں راضی رہنے والی لڑکی۔ یہ آج جو تم روتے ہو نا، یہ دن بھی آخرکار گزر جانا ہے، چلتے چلتے اس سفر میں تمہارا راستہ بدل ہی جانا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ میں اسی غم میں ہی ہمیشہ رہ جاؤں گا، تم نے اس جھوٹ سے بھی آخرکار ایک دن نکل ہی جانا ہے۔ تم نہیں رہو گے اسی وقت میں ہی ہمیشہ، آگے تم نے کہیں اور بس ہی جانا ہے۔ اسی تکلیف نے تمہیں ابھی اور سکھانا ہے، اس کے بعد پھر تمہیں سکون مل ہی جانا ہے۔ جو چلے گئے تھے آدھے موڑ پر چھوڑ کر، صبر کرو ابھی تمہارا وقت بھی تو آنا ہے۔ تعریف کو چاروں اطراف سے چاہتے ہو تو تنقید کو دل کھول کر اپنانا پڑے گا۔ ہر کسی کو تم جواز پیش کرنے کے پابند نہیں ہو، نہ ہی ہر کسی کا خیال کرنے کے پابند ہو۔ دنیا کے سامنے آئے ہو تو ان کے احساسات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک گیا ہوں، میرا دل گھٹتا ہے، بزدل لوگوں کا مقولہ ہے۔ یہ مشکل ہوگا مگر کب تک، ایک دن تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی۔ یہ جو برداشت ہے تمہیں تمہاری وقت تک پہنچا دے گی۔ صبر اور محنت آب حیات ہے جو تم میں ہنر کے دائمی جوہر کھلا دے گی۔ آپ سب میں یقیناً بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی کی الجھنوں سے الجھ کر تھک گئے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ان کا دل اللہ کی طرف لپکا ہوگا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو خود کو بدلنا چاہتے ہوں گے، پر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں سے شروع کریں۔ اور کچھ لوگ ایک دوست کی تلاش میں ہوں گے جو ان کو ساتھ لے کر دین کی راہوں پہ چلے اور انہیں جنت تک لے جائے۔ آپ کسی کی محبت میں اس کے پیچھے جاتے ہیں، اور پھر جب آپ کو آپ کی محبت لا حاصل ہو جاتی ہے اور آپ تک ہار کر واپس آتے ہیں، اس وقت بھی آپ کا اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو محبت کرنے کے قابل نہیں سمجھتے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دنیا ہی ختم ہو گئی، جب آپ کو لگتا ہے کہ اس پوری دنیا میں آپ سے کوئی محبت نہیں کرے گا، آپ کو کوئی تھامے گا نہیں، تبھی اللہ آپ کو تھام لیتا ہے، آپ کو سمیٹ لیتا ہے، کیونکہ اللہ کو اپنے بندے بہت عزیز ہیں۔ اللہ سے جڑنے والوں کے زخم پھر ہرے ہی رہتے ہیں، طبیعت اداس پھر وہ خوش ہی رہتے ہیں۔ کسی کی اذیت کو ایک مدت تک گزارنے کے بعد، درد کی شدت کو جاننے کے بعد، وہ پھر پہلے جیسے نہیں رہتے ہیں۔ وقت کی بات ہے، وہ پھر سنبھل ہی جاتے ہیں، دے کر حوصلہ دوسروں کو وہ پھر خود الجھے ہی رہتے ہیں۔ انسان کو چاہیے بغیر کسی سہارے کے خوش رہنے کی عادت ڈال لے۔ زندگی کبھی
لطیفے نہیں سناتی بلکہ ہر روز ایک نئی کرواہٹ اور مٹھاس کی مکس پلیٹ لے کر آتی ہے۔ کسی سے بات کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو اس کا انتظار کرنے کی بجائے آپ اس سے بات کر لیں، آپ خود فون کر لیں، کہہ دیجئے آج آپ کے ساتھ چائے پینے کا دل ہے تاکہ بیٹھ کر باتیں کی جائے۔ کوئی چھوڑ گیا ہے تو موو آن کر لیں، اللہ نے آپ کو بیچ راہ میں چھوڑنے والوں سے بچا لیا۔ کوئی روٹ گیا ہے تو منا لیں، نہیں مان رہا تو ممکن ہے وہ ناراض نہ ہو، آپ سے دور رہنا چاہتا ہو۔ وقت دیں اور دیکھ لیں، واپس آئے تو ٹھیک، نہیں تو جان لے یہ ناراضگی آپ سے دور جانے کا بس بہانہ تھی۔ زندگی اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا روگ پال کر اپنا وقت ضائع کرتے رہیں۔ یہ زندگی جینے کے لیے اللہ کی نعمت ہے، واپس نہ ملنے والی چیزوں میں سے ایک نعمت ہے۔ مسکرائیں، مثبت رہیں اور خوش رہیں ہر حال میں، کہ اداس رہنے کے لیے زندگی میں کوئی دن نہیں ہے۔ انسان کو جب نئے حصے کی خوشیاں ملنا شروع ہو جائیں تو وہ پرانیاں بھول جایا کرتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ جہاں سے نئے حصے کی خوشیاں مل رہی ہوں وہاں اعتماد ضرور ہے لیکن سکون نہیں۔ اکثر اوقات ہمیں پرانی چیزیں ہی سکون دیتی ہیں، سکون سے مراد مطمئن رہتے ہیں، لیکن نئی جگہ جا کر وہ پرانی والی جگہ محسوس نہیں ہو پاتی۔ ہاں، اگر خود کو زبردستی خوش رکھ لیا جائے تو خود کو دھوکہ دینے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ نئی خوشبو سے اچھا پرانی خوشبو ہی پسند آتی ہے، جیسے ایک پرانی خوشبو سے اپنے ماضی کی یادیں تازہ کر لیتے ہیں۔ اگر ان سب سے پیچھے ہٹ کر سوچا جائے تو آتا یاد خدا ہی ہے، سکون کا لمحہ ملتا ہی اس کی یاد میں ہے۔ انسانوں سے دوستیاں کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اوپر پرانی خوشی سے نئی خوشی میں نے انسانوں کی ہی بات کی ہے۔ نہیں سمجھے تو دوبارہ ریوائنڈ کر کے سن لیں، یہ حقیقت کا تیسرا رخ ہے۔ سارا دن خوش رہنے کے بعد اکثر ایسا وقت آتا ہے جب اداسی لپٹ جاتی ہے، یادیں خوشی پر حاوی ہو جاتی ہیں، وہ شکلیں یاد آنے لگتی ہیں جنہیں اپنا سب کچھ تصور کیا، نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، ذہن ایک بوجھ تلے نکلتا نہیں ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے تو دکھی ڈپریس کہہ کر پکارنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی کسی کا بھی ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، یہ دوستیاں مجھے بوجھ لگتی ہیں، میں جب رپلائی مختصر دوں تو روڈ نہیں ہوتا، میرا دل خاموش رہنے کو چاہتا ہے، بات کرنے کو نہیں۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، بہت برا۔ اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پہ، اس کی رحمتوں پہ یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو، ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی، بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پہ کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پہ ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا، ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا میرا سب کا آخری اور واحد مددگار۔